نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع معراج پیش آیا۔ انشاءاللہ آج اسی پر مختصر گفتگو ہوگی کہ واقع معراج کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے عجوبے ہیں ان میں سے واقعہ معراج بھی ایک عجوبہ ہے۔ عجوبہ کہتے ہیں اس بات کو کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن عقل کو ایک طرف رکھ کر اس بات کو ماننا ہوتا ہے، اس کو عجوبہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان بغیر دیکھے اور بغیر اس کی عقل میں آئے وہ اس بات کو مانتا ہے۔ جیسے مثلا کسی آدمی کو بچہ ہونے والا تھا، بیوی کو، تو آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو اس کا باپ مر گیا۔ لیکن کل کاغذات میں جب یہ نام لکھوائے گا تو یہ اپنے باپ کا یہی نام بتلائے گا، اسی شخص کا نام بتلائے گا، حالانکہ اس نے اس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو یہ تو ماننے کی بات ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں جو عقل میں نہیں آتی لیکن پھر بھی ان کو ماننا ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ یہ عجوبہ ہے کہ یہ منفرد ایسا واقعہ ہے کہ دنیا میں نہ پہلے ایسا کبھی واقعہ ہوا اور نہ کبھی آئے گا۔ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آ سکتا، اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے ہم مانتے ہیں کہ کوئی آدمی سکندر گزرا ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، جیسے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں، جیسے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ہاتھ میں جو فون کا ڈبہ ہے اس کو کسی نے بنایا ہے، جیسے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس مائک کے بنانے والا کوئی شخص رہا ہے، جیسے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس تار کے ذریعے سے آواز دور تک جاتی ہے لیکن وہ ہمیں یہاں سنائی نہیں دیتی، وہ سپیکر کے ذریعے باہر والوں کو سنائی دے رہی ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی واقعہ معراج ہوا ہے، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور واقعہ معراج اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، تفسیر سے بھی ہے، سیرت سے بھی ہے، علم کلام سے بھی ہے اور علم تصوف سے بھی ہے۔ قرآن پاک سے اس لیے ہے کہ قرآن خود بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی۔ احادیث اس لیے ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بہت جگہوں پر ذکر کیا گیا، اور مفسرین جب قرآن پاک کی تفسیر کریں گے تو اس تفسیر کے زیر میں اس کو واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے علم کلام۔ علم کلام کے معنی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کون سا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کن کن باتوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، اس کو علم کلام اور علم عقائد دونوں کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی علم ہیں، دو نام ہیں، علم الکلام اور علم العقائد۔ لہٰذا واقعہ معراج کو ماننا یہ عقائد میں داخل ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی کہے گا میں واقعہ معراج کو نہیں مانتا تو اس آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ معراج اب عقائد میں بھی داخل ہو گیا، لہذا واقعہ معراج کو ماننا ضروری ہے۔ اور سیرت کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس پہلو کو بیان کریں گے تو لہٰذا جب واقعہ معراج آئے گا تو واقعہ معراج کا ذکر آئے گا، تو سیرت کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جب اس کو بیان کیا کریں گے تو واقعہ معراج کا ذکر وہاں بھی آئے گا۔ تو جس واقعے کا تعلق اتنے سارے علوم کے ساتھ ہو تو اس واقعے کو انکار انسان نہیں کر سکتا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر کتنے صحابہ ہیں جو واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں۔ معراج کہتے کس کو ہیں؟ قرآن پاک نے ایک لفظ اسراء استعمال کیا ہے۔ معراج اردو میں بھی بکثرت رائج ہے، کشمیری زبان میں بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں معراج کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کرنا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی کے، سیڑھی چڑھنے کی، سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن عرف میں اس کو آج معراج سے جب کوئی کہی جاتا ہے معراج، تو معراج کا معنی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کرنا، اس کے معنی ہے معراج۔ تو معراج کب ہوئی؟ اس کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ معراج رجب میں ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ راجی یہی ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، اس کے لیے قرآن اسراء کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور بھی روایات ہیں، لیکن چونکہ رجب کے مہینے میں 27 رجب بھی اس کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، تو واقعہ معراج اسی رجب کے مہینے میں ہوا۔ واقعہ معراج کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عدالت میں کیس ہوگا تو 2 گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اس کے لیے 4 گواہ ضرورت ہے،
اور حدیث کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ ایک حدیث کو بیان کرنے والے کتنے راوی ہونے چاہیے، کتنے صحابہ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ ناقابل تردید ہو جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جواب آئے گا 4 صحابہ جب ایک ہی حدیث کو بیان کریں گے تو یہ ناقابل تردید حدیث ہو جاتی ہے۔ تو جس واقعے کو بیان کرنے کے لیے 4 آدمی کافی ہو جائیں گے تو وہ بات پکی اور یقینی ہو جاتی ہے، لیکن واقعہ معراج کو بیان کرنے والے 10 صحابہ نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 45 صحابہ واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں۔ جب 45 شخص ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں تو یہ واقعہ کتنا مضبوط ہو جائے۔ اور جب کوئی بات تواریخی شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے پھر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی میں سے واقعہ معراج بھی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک آدمی کہے گا کہ میں واقعہ معراج کو نہیں مانتا تو کہیں گے اس کا ایمان سلامت نہیں۔ ایک آدمی کہے گا میں واقعہ معراج کو تو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا اس کو بھی ہم کہیں گے آپ کا ایمان باقی نہیں؟ جواب آئے گا اس کو نہیں کہہ سکتے۔ صرف اتنا مان لینا کافی ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ بھی تو واقعہ معراج میں ہے، لیکن جہاں صحابہ کی 2 رائے آ جائیں وہاں کسی ایک رائے کو لے لینا اور کسی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رؤیت باری، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جسمانی آنکھوں سے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو اس بات کو نہیں ماننا، تو 2 رائے ہوں گی۔ لہٰذا جب 2 رائے ہوگی تو کسی آدمی کو اس کے انکار کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں صحابہ کو خود کا اختلاف ہے، کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن واقع معراج کو ماننا کہ آپ کا معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، یہ عقائد میں داخل ہے، علم العقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا رؤیت باری کی وجہ سے کسی آدمی کو یہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی بالکل واقع معراج کا انکار کر دے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور کریں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تک، جو آپ نے مکہ کے اندر ایک عام آدمی کی طرح گزاری، ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ دوسرا جو دور شروع ہوگا وہ آپ کے 40 سالہ زندگی سے آگے شروع ہوگا، جو نبوت کا دور ہے۔ تو گویا یہاں آپ کی زندگی کے 2 دور ہوئے۔ لیکن اگر 3 دور کریں گے تو پھر ہم کہیں گے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 40 سالہ زندگی تک ایک دور، 40 سالہ زندگی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک جو 13 سال گزرے ہیں یہ دوسرا دور ہے۔ پھر ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، یہ 3 دور آتے ہیں۔ جب یہ 3 دور ہوئے تو واقع معراج کا تعلق کس دور کے ساتھ ہے؟ تو دونوں صورتوں میں واقع معراج کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی مدنی دور کے ساتھ واقع معراج کا تعلق نہیں ہے، یہ مکی دور کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو آپ کو واقع معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 5 سال پہلے واقع معراج پیش آیا، بعض حضرات فرماتے ہیں 7 سال اور بعض کہتے ہیں 9 سال، مختلف روایات ہیں۔ کچھ حضرات نے ان اقوال کو جوڑ دینے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1.5 سال پہلے واقع معراج ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوراً بعد ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو بعض حضرات نے ان کو جوڑ ایسا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک معراج نہیں ہوئی بلکہ 6 یا 7 معراج ہوئی
اور اس کا تذکرہ بخاری کے اندر بھی ہے، اور وہ حدیث بار بار آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آرام فرما رہا تھا، سو رہا تھا، آرام کے اندر تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے لے کر جنت میں رکھ دیا۔ جب میں نے جنت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دیں، تو ان دو آدمیوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کے اس میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ تو اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ گویا کہ یہ جو واقعہ ہے جس کو بخاری بیان کر رہا ہے، یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جو آپ کو نیند اور خواب کی حالت میں ہوا، لیکن جو اس وقت ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو جسم کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں معراج ہوا ہے۔ گویا کہ اگر کئی سارے معراج بھی ہم مان لیں، لیکن اس وقت جو معراج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج ہے، اور اس پر ہمیں عقیدہ اور یقین رکھنا ضروری ہے، یہ عقائد میں داخل اور اس کو ماننا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں وہ ایک الگ ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے زیر بحث ہے وہ یہی واقعہ معراج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوا ہے۔ جب کسی چیز کو انسان مشاہدات کثرت ناقابل یقین ہو جاتی ہے، کثرت مشاہدات ناقابل یقین، یعنی کسی آدمی نے کوئی چیز دیکھی لیکن وہ بار بار اس کو دیکھتا ہے، اگر وہ عجوبہ ہوگا عجوبہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا مرغی کے اندر ہم انڈا رکھتے ہیں تو 21 دن کے بعد اسی انڈے سے چوزا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس انڈے کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو چوزا نہیں نکلے گا، زمین میں دبائیں گے چوزا نہیں نکلے گا، کچھ اور کریں گے چوزا نہیں نکلے گا، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چوزا نکل رہا ہے۔ اب اگر اس پر غور کریں گے کہ ہم نے تو انڈا رکھا تھا لیکن اس کو آنکھیں آ گئی، اس کی چونچ نکل آئی، اس کو پیر لگے، اس کو پر لگے، یہ کیسے ہوا؟ اب جب ہم روز روز اس کو دیکھتے ہیں انڈا بازار میں بک رہا ہے، یہ عجوبہ ختم ہو گیا۔ ایسے واقعہ معراج کو ہم سنتے ہیں لیکن اس کو ہم اگر عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ جہاں سے انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے وہاں سے وحی کا ابتدا ہوتی ہے۔ جب وحی کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ تعلق اب ہماری عقل کے ساتھ نہیں رہا، یہ عقل سے اوپر کی بات ہے، اس کو صرف مان لینا کافی ہے۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ الگ بات ہے، یہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ لہذا عقل جتنا کام دے گی بس اتنا ہی عقل سے لینا ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر سب فیصلے ہوں گے تو پھر بہت ساری باتوں کا ہمیں انکار کرنا ہوگا۔ تو یہ تو معراج کے متعلق ضمناً بات آئی کہ کن حالات، اب یہ ہے کہ کن حالات میں معراج ہوا، معراج النبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یہ کن حالات میں ہوا، ایسے کون سے حالات تھے؟ تو اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 40 سال ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کو صادق و امین کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امانتیں لا کر کی جاتی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام چل رہا ہے اور قریش مکہ آ رہے ہیں اور بڑے خوشی کے ساتھ تعمیر کا کام ہو رہا ہے۔ ایک مقام آیا کہ ان کے اندر اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بات پر ہوا کہ حجر اسود کو ایک دیوار میں لگانا ہے، تو اس کو کون لگائے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یہ تلوار نکل جائیں گی، قتل ہو جائیں گے، لہذا سب اپنے گھر چلے جاؤ، جو کل صبح کو سب سے پہلے حرم پاک میں پہنچے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تمام لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبح سویرے آئے، لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوئے۔ تو لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے، جو فیصلہ یہ کرے گا ہم مطمئن ہیں اس پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا کہ آپ کبھی غلط نہیں کر سکتے، آپ کا فیصلہ بھی ہمیں تسلیم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہم مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ کسی کو اس پر اشکال نہیں رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اچھا نہیں کیا، ہر آدمی نے کہا بالکل یہ فیصلہ ٹھیک۔ ایک چادر لائی گئی، اس کے 4 کونے پکڑے گئے، ہر کونے کو ایک قبیلے کے سردار کے حوالے کیا، یہ آپ کونا پکڑو، یہ آپ پکڑو، پھر اس کو وہاں پہنچایا گیا، تمام نے ہاتھ دیا اور اس جگہ پر رکھ دیا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے حالات تھے. لیکن اب جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے لیے حالات بنے، اتنے حالات بنے کہ حرم جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. ابو جہل آیا اور اس نے کہا وہ دیکھو ریاکار، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو ریاکار. اور ایک آدمی سے کہا جاؤ وہاں اونٹ مرا ہوا ہے اس کی اوجڑی لا کر اس کے اوپر ڈال دو. یہ آدمی گیا اور اس نے جا کر وہ اونٹ کا وہ پوری گندگی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر ڈال دی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا لیکن میں نے سوچا اگر میں اس کو ہٹاؤں گا یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں آگے نہیں بڑھا. پھر یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، وہ گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے آ کر اس اونٹ کی گندگی اور اس اوجڑی کو ہٹایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں نماز سے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے دبے رہے. یہ حالات تھے، یہ حالات بنتے گئے. کس بات پر؟ کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لات منات عزا جو تم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ سب برے کام ہیں، یہ کفریہ کام ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو. اس بات پر وہ جو تمام پہلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک تھے، آپ صادق ہیں، وہ امین ہیں، سب ختم کر دیا کہ نہیں اب یہ جادوگر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات بنا دیے گئے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو کفار مکہ کہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. صرف اتنی سی بات پر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ سامنے والا بات مانے، اور وہ بات جس کا عقل سے تعلق ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوسائٹی کے اندر انہی حالات میں واقع معراج کو بیان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، وہ یہ کہاں مان لیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کیا. وہ اس بات کو کبھی نہیں مانتے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سے آگے واقع معراج کو بیان کیا جائے گا. یہ چونکہ آپ کے سابقہ امام صاحب